شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ یہ جگہ چنیوٹ شہر پاکستان دریا کے قریب واقع ہے۔ بو علی قلندر چلا گاہ کے نام سے۔ بو علی قلندر جن کا اصل نام شرف الدین ہے، آپ کے والد گرامی کا نام فخر الدین ہے۔ آپ پانی پت میں آباد ہیں۔ اصل آپ ایران سے، آپ کا تعلق ایران سے تھا۔ بو علی قلندر جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ساری انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ روتے رہے، چپ کرنے کی طرف جا ہی نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی والد اور والدہ محترمہ بہت پریشان تھے۔ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ انتہائی پریشان تھے کہ یہ بچہ نہ دودھ پی رہا ہے نہ چپ ہو رہا ہے۔ دائی سے رابطہ کیا گیا تو دائی نے کہا کہ یہ آنکھیں کھولے گا تو ہی کسی بیماری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن بچہ نہ تو دودھ پی رہا تھا، نہ ہی آنکھیں کھول رہا تھا اور نہ ہی چپ ہو رہا تھا، لیکن بچے کی توانائی میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ جناب فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ انتہائی پریشان ہو گئے اور پھر وضو کیا اور خدا تعالیٰ کی ذات کے آگے جھک گئے۔ خدا تعالیٰ سے التجا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے رحیم اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ، آپ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے تو مجھے اس ازمائش سے نکال اور مجھے بچے کی طرف سے سکون عطا کر۔ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اسی کیفیت میں سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے کہ آپ کی تکلیف 2 دن میں ختم کر دی جائے گی۔ شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ شاید یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو آپ پھر سجدے میں پڑے رہے، اس خدا کے آگے، اس رحیم پروردگار کے آگے التجا کرتے رہے۔ تو دوبارہ اللہ کی طرف سے آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ فخر الدین، یہ شیطانی وسوسہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ آپ اٹھے تو یہی بات آپ نے اپنی بیوی کو بتائی۔ وہ خوش، دونوں میاں بیوی اللہ کی رضا کے لیے خوش ہو گئے، لیکن بچہ چپ کرنے کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے کہ کسی حکیم کا پتہ کیا جائے۔ راستے میں ان کو ایک بزرگ نظر آئے۔ شیخ فخر الدین نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ساحل ہے، تو آپ نے کہا کہ بابا جی، میں اس وقت مصروف ہوں، پھر کہیں آپ کی مدد کر دوں گا۔ تو وہ بزرگ جو سائل تھا اس نے کہا کہ فخر الدین، میں تو تیرے ہی لیے آیا ہوں، آپ کو اپنے بیٹے کی مبارک ہو۔ جب وہ لے کر وہ بزرگ گھر آئے اور اس بزرگ نے اس بچے کو اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ کے قلندر، آپ کے کھول لو، آپ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہو۔ اور اس کے بعد اس بزرگ نے قرآن پاک کی کوئی آیت آپ کے کانوں میں پڑھی، جس سے شرف الدین خاموش ہو گئے۔ شرف الدین معروف بو علی قلندر نے بچپن میں تعلیم پانی پت میں ہی حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عربی میں کافی عبور حاصل تھا، فارسی زبان پہ بھی گرفت حاصل تھی،
شاعری سے شروع ہی سے لگاؤ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہا درجے کے عالم تھے، اور آپ پانی پت میں آپ بہت بڑے استادوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے اسٹوڈنٹ کو تعلیم سے آراستہ کر رہے تھے تو ایک بزرگ نمودار ہوا۔ اس نے کہا کہ اے شرف الدین، تو اپنا بچپن کا واقعہ بھول گیا ہے، اور جس مقصد کے لیے تو اس دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد کو بھلا بیٹھا ہے، اور ان کتابوں کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ شرف الدین بہت حیران ہوئے اور کہا کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ انہوں نے غور کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ آپ نے تصوف اختیار کر لیا، اور آپ نے ساری کتابیں جو ہے وہ دریا میں بہا دی، اور جنگلوں میں اور کی طرف اللہ اللہ کرتے اور وہاں پھرتے۔ یہ جگہ اس وقت جس کی میں آپ کو زیارت کرا رہا ہوں، یہ چلا گاہ ہے، عبادت گاہ ہے شرف الدین کی، معروف بھو علی قلندر کی۔ چنیوٹ شہر پاکستان میں یہ واقع ہے، بالکل دریا کے وسط میں ہے۔ یہاں جب سیلاب آتا ہے تو ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے، لیکن اس جگہ پہ پانی نہیں ہوتا۔ اسی جگہ پہ شیخ شرف الدین نے چلا کیا پانی میں کھڑے ہو کر، تو اللہ کی طرف سے آپ کے جسم کو مچھیاں کھا گئی۔ اللہ کی طرف سے پھر آواز آئی کہ اے شرف الدین، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو بس آپ ہی چاہیے، آپ کا دیدار ہی چاہیے، دنیا کی کوئی چیز اور دنیا کی کوئی چیز میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ تو اسی دوران کسی بزرگ نے آپ کو گود میں اٹھایا اور پانی سے باہر نکال دیا۔ شرف الدین نے پوچھا کہ اے بزرگ، تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں علی ہوں۔ اسی وجہ سے آپ مشہور ہے کہ اکثر آپ کے جسم سے حضرت علی کی خوشبو آتی تھی، جس کی وجہ سے آپ بو علی قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے بہت سے واقعے مشہور ہیں، جن میں ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کے کسی شاگرد کے ہاں، کسی مرید کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اس نے عرض کی کہ دعا کیجئے کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے اور آپ میرے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لے گئے، اور جب اس کی بیوی نے کھانا پیش کیا تو آپ بس ایک ہی فرماتے رہے کہ اللہ کی ذات قائم ہے، باقی سب فساد ہے، اللہ کی ذات قائم ہے، باقی سب فساد ہے۔ یہ عالم اس طرح رہا کہ آپ بے اختیار کتنی دیر تک بس یہی ورد کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے جیسی نعمت بھی عطا کی۔ اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی، اللہ کے قلندر خدا تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بو علی قلندر نے پانی میں کھڑے ہو کر عبادت کی، ایک چلا کیا۔ ان لوگوں کے خدا سے انتہا درجے کا تعلق تھا، ان لوگوں کا خدا تعالیٰ سے انتہا درجے کا عشق تھا۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے مزاروں پر، ان کے ذمہ دار یہ نہیں ہے۔ شرف الدین المعروف بو علی قلندر نے تو اسلام کی بہت خدمت کی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ پانی پت کے راجپوت خاندان پورے کا پورا آپ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوا۔ آپ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، آپ خدا کی وحدانیت کا ذکر کرتے تھے، آپ شرک سے بچاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی شرک کی طرف لوگوں کو نہیں کہا۔ آپ تو خدا تعالیٰ سے اتنا عشق کرتے تھے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔
اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اتنی شہرت جو پہلے تعلیم میں تھی وہ چھوڑ دی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ عزت دی. آج وہ جگہ آباد ہے جہاں کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ایک بندہ. آج وہ جگہ بھی قائم ہے. وہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، وہاں آپ پر دعائیں کی جاتی ہیں، آپ پر درود، آپ پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے. لیکن میزار پاکستان میں موجود نہیں ہے، میزار انڈیا پانی پت میں موجود ہے. لیکن خدا تعالیٰ کی شان دیکھو، جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جو خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، خدا تعالیٰ وہ جگہ بھی آباد رکھتا ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج درباروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، درباروں پہ جو یا آج کل کے جو پیر فقیر کر رہے ہیں، ان کا تعلق ان اولیاء کرام سے نہیں، ان کلندروں سے نہیں. ان کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات سے ہے. وہ تو خدا تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، خدا تعالیٰ سے مانگتے تھے. اسی لیے ان کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی خدا تعالیٰ رد نہیں کرتا. خدا تعالیٰ ہمیشہ ان کے لفظ، ایک ایک لفظ کو پورا کرتا تھا. آپ نے اسلام کی تبلیغ و دعوت کا بہت کام کیا. پورے ایریے میں، پانی پت میں آپ کی وجہ سے اسلام پھیلا، بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہوا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کا ایک شاگرد یا مرید بازار سے گزر رہا تھا، تو وہاں سے پانی پت کے شہنشاہ کی سواری گزرنی تھی. تو لوگوں نے اعلان کیا کہ راستہ چھوڑ دیا جائے. تو باقی سب تو سائڈ پہ ہو گئے، لیکن وہ مست رہا. وہ کہتا رہا کہ میں تو کسی بڑے بادشاہ کی دھن میں، مطلب اللہ تعالیٰ کی دھن میں ہے، مجھے کیا پتہ کون بادشاہ اور کون نہیں. لیکن وہاں ان کے جو لوگ تھے انہوں نے اس مرید کو یا اس اسٹوڈنٹ کو بہت مارا اور مار کے سائڈ پہ کیا. لیکن بھو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو حکم دیا کہ اس وزیر کو سزا دیجیے. اور اس بادشاہ نے حکم دیا کہ جیسے اس نے شرف الدین معروف بھو علی کلندر کے مرید کو سزا دی ہے، اس کو ایسے ہی سزا دی جائے اور اس سے سارا مال واپس لے لیا جائے اور اس کی بادشاہی ختم کر دی جائے. اور یہی ہوا. اس کو ایسے ہی مارا گیا، ایسی ہی سزا دی گئی جس طرح بھو علی کلندر کے شاگرد کو اس نے مارا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد کی شان بہت بڑی ہے. دیکھیں، ایک بندہ اتنا بڑا 12 سال دریا میں کھڑا رہا اسی جگہ پہ، اور اس کا جسم مچھیاں کھا گئی اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار رہا. لیکن بنا کیا؟ بھو علی بنا. علی کے در پہ جو جھکتا ہے وہ کلندر بن جاتا ہے. علی کے در پہ جو جھکتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کا ہو جاتا ہے، وہ اس خدا کا ہو جاتا ہے، وہ اس رحمان اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ اس کریم اللہ کا ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی